دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک فیوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں یہ جو قوم کی آنکھوں کے سامنے 32 کروڑ لوگوں کو ایک دفعہ پھر لوٹا گیا، جو پارلیمانی یعنی ایوان بالا ہے سینٹ میں، اس کی چیئرمین شپ اور ڈپٹی چیئرمین شپ کے معاملے میں یہ ڈاکہ زنی، یہ شرارت، اس کا مصدر، اس کا ہیڈ کوارٹر منبع ظاہر ہے گکھڑ منڈی کا بدماش قمر باجوہ ہے، اور اس کے ظاہر ڈپٹیز ہیں، اس کے ذیلی بدماش یا کارندے ہیں جن میں فیض حمید اور اب وہ عرفان ملک نام کا ٹھگ جو ہے وہ منظر عام پر ہے۔ پاکستان میں پچھلے کم و بیش سمجھ لیں کہ 4-5 سال سے جو شرارتیں جاری ہیں، جو ڈاکے جاری ہیں، وہ سارے ان کا جو کھرا ہے وہ حقیقتاً قمر باجوہ کی طرف جاتا ہے۔ کھرا تو پھر ایک پروبیبلٹی ہے، یہ تو یقینی بات ہے، گویا شاہراہ ہے ٹھگوں کی، ٹھگری کی اور ڈاکہ زنی کی، جو قمر باجوہ تک جاتی ہے۔ تو ایک تازہ شعر ہے کہ وہ جو ہمیں کھڑا رکھتا ہے دھوپ میں، وہ جو ہمیں کھڑا رکھتا ہے دھوپ میں، وہ راہزن ہے پاسباں کے روپ میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکہ زنی کے لیے کیا اہتمام کیا گیا تھا۔ ملٹی لیئرڈ اہتمام تھا، جیسے پلان A B C وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے یوسف زئی گیلانی یعنی اس تمام ڈاکہ زنی کے ماحول میں وہ سینیٹر کیسے بن گیا، یہ ایک عجیب بات لگتی ہے۔ اس میں 2 آراء ہیں۔ ایک تو رائے یہ ہے کہ شاید ان ٹھگوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے جو پٹھا پالا ہوا تھا بنی گالہ کا، جو ڈبل شاہ جی، تو وہ اب اتنا ہوشیار ہو گیا ہے کہ 32 کروڑ لوگوں کو جتنی بار ہم چاہیں اس کے ذریعے لوٹ سکتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ پریکٹس یعنی کرنے دی اسے اپنے طور پر، تو دیکھا کہ وہ تو سب کچھ جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے۔ تو آخری لمحے پر وہ گویا ایکٹیو ہوئے آخری رات کو، اور وہ جو لیڈ یوسف زئی گیلانی کی مبینہ طور پر 25-30 ووٹوں سے ہو سکتی تھی، اس کو ریڈیوس کر کے ایٹ لیسٹ انہوں نے 5 تک محدود کر دیا، اور پھر اس کی ریمیڈی یہ کی کہ فوراً اعتماد کا ووٹ جو ہے اس کا بندوبست کیا۔ ایک رائے یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یعنی جو یوسف زئی گیلانی کی پارٹی ہے ان کے ساتھ شاید ڈیل ہی اتنی تھی، انڈرسٹینڈنگ ہی اتنی تھی کہ ٹھیک ہے یہ ایک فین پھر آپ کو مل جائے گا محدود سا، لیکن باقی جو ہے وہ بس اس طرح کا پلان ہے جس طرح کا ہوا ہے۔ اب اس میں حقیقت کیا ہے، ظاہر ہے اس میں گمان ہی کہا جا سکتا ہے، حقیقت تو وہی جانتے ہیں جو اس معاملے کا حصہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گیلانی صاحب یا پیپلز پارٹی یہ امپریشن دیتی رہی آخری لمحے تک کہ جو ڈاکو ہیں وہ نیوٹرل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ امپریشن اس لیے کریٹ کر رہے تھے کہ ظاہر ہے جب میدان سجنا ہے تو پہلے ہی اگر یہ کہہ دیں کہ ڈاکو نیوٹرل نہیں ہیں، ڈاکو جو ہیں ہمارے مخالف ہیں، تو اس صورت میں ایک ڈیمورلائزنگ صورتحال ہو سکتی تھی۔ تو شاید اس ڈیمورلائزنگ کنٹینٹ کو روکنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، یا یہ کہ بس ویسے ہی پوچا مارنے والا وہ سلسلہ تھا، جو بھی تھا ظاہر ہے ہو گیا۔ ایک تو یہ ایک پاسبلٹی یا گمان ہے۔ دوسرا، جب انہوں نے پھر اس ڈاکہ زنی کی واردات کے لیے بندوبست کیا تو اس کی کئی لیئرز ہیں۔ مثلاً ایک وہ وجاہت افضل صاحب ہیں جو ایک تو ظاہر ہے فون کیا، ہر ایک کو کنٹیکٹ کیا، پریشرائز کیا کہ ہم محافظ ہیں اس ملک و قوم کے، دوسرے لفظوں میں ہم ڈاکو ہیں، ہم لوٹنے کا پورا اہتمام کر رہے ہیں، لہٰذا تم نے مزاحمت نہیں کرنی، تم نے ووٹ جو ہے وہ سنجرانی اور افریدی کو دینا ہے، ہمارے کل پرزوں کو دینا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وجاہت افضل نام کا میجر ریٹائرڈ ہے کوئی صاحب، اسے سارجنٹ ایٹ آرمس جو سینٹ میں یعنی سیکیورٹی کا انچارج بنایا گیا جسٹ 1 دن پہلے،
اور بغیر یعنی کوئی نارمل پروسیجر کے بس خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے. اور وہ شاید اسی ایک ہیسٹ میں تھا کہ یہ جو کیمرے وغیرہ ہیں اتنے سپرب اور اتنے میٹیکولسلی وہ انسٹال نہیں کر سکا کہ جو منظر پر آ گئے پکڑے گئے. اور کون جانتا ہے کہ وہ 2 لیئرز تھیں، ایک پکڑوانے کے لیے تھی تاکہ لوگ ڈائیورٹ ہو جاؤں، دیکھیں کہ اب ختم ہو گئے، اور کچھ سوفسٹیکیٹڈ ہوں کہ جو سٹل ان پلیس تھے. بہرحال ایک یہ لیئر تھی، اور یہ ظاہر ہے جو ان کے کلائنٹس سے جن کو فون گئے اور جنہوں نے اپنے ضمیر کی کال کی جگہ فون کی کال کیا، ہم یہ زیادہ سمجھی خوفزدہ ہو گئے یا لالچ میں آ گئے، تو وہ ان کو باور کرا دیا گیا تھا کہ نظریں جو ہیں ہماری تمہارے بیلٹ پیپر پر ہی ہوں گی. تو انہیں اس پر یقین تھا کہ ظاہر ہے وہ لوگ ہمارا بیلٹ پیپر دیکھ رہے ہیں، لہٰذا جس طرح پلان تھا اسی طرح ہوا. اور ایک لیئر اس سے بھی بڑھ کے یہ تھی کہ جو مظفر حسین شاہ جو پریزائڈنگ افسر مقرر کیا گیا فنکشنل لیگ کا اکلوتا سینیٹر، اس کا یعنی جو فیملی بیک گراؤنڈ یا اس کی پرسنل ہسٹری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا ہی کل پرزا اور خادم ہے جتنا جیسے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ثاقب نثار آپ کہہ لیں یا سنجرانی صاحب کہہ لیں، کوئی بھی یعنی اسی لیول کی چیز ہے. تو وہ گویا ایک ایسا فول پروف ارینجمنٹ تھی کہ اگر کسی نے ووٹ ڈال بھی دیا تو تم نے اسے یعنی کسی نہ کسی طرح سے اگر ممکن ہو سکے اسٹریچ کر کے بھی قواعد و ضوابط کو اسے انویلڈ قرار دینا ہے جو مخالف ووٹ ہوگا، تاکہ انیبل کیا جا سکے حکومتی کینڈیڈیٹس کو جیت کے لیے. تو یہ سارے بندوبست جو ہیں وہ موجود تھے، لہٰذا ظاہر ڈیزائرڈ افیکٹ کریٹ کیا گیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ جو ووٹ بظاہر ضائع کیے گئے ہیں اس کے بھی یعنی پھر فردر گمان اور پاسبلٹیز ہیں. ایک تو سب سے عام گمان جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت یہی ہے، کہ جان بوجھ کر ضائع کیے گئے. یعنی بظاہر تو یہ تھا کہ یعنی جس خانے میں جس کینڈیڈیٹ کا نام لکھا اس کے سامنے ایک باکس ہے، ایک تو پورا باکس ہے نا اوور آل جس میں کینڈیڈیٹ کا نام ہے، پھر ود ان دیٹ باکس ایک اور باکس یا اس کے سامنے جو اسپیس آپ کہہ لیں باکس کہہ لیں جو بھی ہے. تو یعنی مظفر شاہ نے یہ کہا کہ وہاں وہ مور لگانی تھی، یعنی نام والے خانے میں جہاں پر نام نہیں ہے اس کے سامنے نام کے خالی جگہ پر، لیکن انہوں نے نام پر لگائی، آدھی نام پر اور آدھی خالی جگہ پر. یعنی 7 ووٹ تو اس طرح ضائع ہوئے، اور اس کا ظاہر ہے اس کے لگانے کے انداز سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ بہرحال پی ڈی ایم کے ہی ووٹ تھے. وہ خوفزدہ ہو گئے، بک گئے، جو بھی آپ کہہ لیں. اور جو 8واں ووٹ ضائع ہوا ہے اس نے زیادہ اچھے طریقے سے ضائع کیا تاکہ کوئی شکوک و شبہات نہ رہے، دونوں پر مور لگائیے. یعنی ایک ہی مور کو اس انداز سے لگایا ہے کہ آدھی ایک خانے میں، آدھی ایک خانے میں، آدھی ایک نام پر، آدھی ایک نام پر آئے. لہذا اس کی ریجیکشن میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ساتھ جو ہیں جو شاید یہ انہیں گمان ہو کہ وہ قسم کھا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ہی ووٹ دیا ہے، الگ بات ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے نیشتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. اگر یہ پلان بائی ڈیزائن یہ بات تھی تو ظاہر ہے وہ بہرحال اتنے ہی بے ایمان ہیں جتنے وہ دوسرے خانے میں لگا دیتے تو ہوتے. لیکن اس میں ایک وہ سمجھ لیں کہ جھول ہے اس فراڈ میں، یہ جو ایک ہی خانے میں نام پر لگانے کی وجہ سے ضائع ہوئے ہیں، کہ جو پی ڈی ایم کے نقطہ نظر کے حامل وکلاء اور لیگل ایکسپرٹس ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایز پر ہدایات جو ایکسپلین کی گئی سیکریٹری سینٹ کی طرف سے یا مظفر شاہ کی طرف سے، وہ یعنی اس خانے میں مور ہونی ضروری تھی جس خانے میں نام ہے. وہ نام کے اوپر مور ہو یا اس خانے میں خالی جگہ پر ہو، ڈزنٹ میٹر، انٹینشن جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے تھی اور وہ کلیئر ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ کورٹ میں جا رہے ہیں، الیکشن ٹریبیونل کہہ لیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. ظاہر ہے یہ پروسیس پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ تک ہی پہنچے گا. تو اس میں ایک پاسبلٹی ہے، لیکن ظاہر ہے
وجاہت افضل کی طرح ہی یا مظفر شاہ کی طرح ہی لوگ راستے میں آئیں گے نا سپریم کورٹ تک بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. تو اس لیے یہ تو کوئی امکان نہیں ہے کہ انہیں کوئی لیگل ریمیڈی ملے. ہاں یہ ہے کہ گپ شپ کے لیے یا ہم گئے اٹھے بیٹھے یہ معاملہ ہوگا. اور پھر اس کی ایک اور کنفرمیشن یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ سینٹ کے چیئرمین شپ کے دوران تو الیکشن کے دوران وہ ووٹ ضائع ہوئے ہیں, ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے ضائع نہیں ہوئے, ایک بھی ضائع نہیں ہوا. اس میں یعنی گیلانی صاحب کو تو 42 ملے, 7 ضائع ہوئے اور 48 جو ہیں وہ سنجرانی کو ملے, جبکہ عبدالغفور حیدری کو وہ جو ملے ووٹ 44 ملے, یعنی 2 گیلانی صاحب سے زیادہ ملے. اور دوسری طرف جو ہیں وہ یعنی باقی ماندہ 54 جو ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے افریدی صاحب کو جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار تھے رولنگ کولیشن کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غلطی سے ضائع ہوئے تھے تو یہاں تو ایک بھی غلطی نہیں ہوئی ہے جی. تو کنکلوژن یہی ہے کہ اصل میں پی ڈی ایم کی رینکس میں کچھ ویکر لنکس ہیں, کچھ ویکر لوگ ہیں. آپ انہیں پارٹیوں کو لیبل تلے جانچنا چاہیں یا انڈیویجول لیول پر, وہ یا تو ولنگلی یعنی ان ڈاکوؤں کے ٹولز ہیں قمر باجوہ اینڈ کمپنی کے, اور یا ان سے خوف زدہ ہیں, کہیں ویڈیو ہے ان کی, کہیں وہ نیب سے ڈرتے ہیں, کہیں مختلف ظاہر ہتھ کنڈے ان ڈاکوؤں کے پاس موجود ہیں, یہاں تک کہ وہ بندہ گم بھی ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, وہ فری میں ناردرن ایریاز میں چلا جاتا ہے یا دھند میں گم ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی ہو حقیقت یہی ہے, زیادہ اغلب بات یہی ہے کہ وہ ویکر لنکس جو ہیں پی ڈی ایم کو ان پر ورک کرنا چاہیے. اور یعنی ایک لوگ یہ بھی کریں, ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ نو کانفیڈنس لے آئیں, لیکن نو کانفیڈنس دیکھیں اس سے زیادہ آسان یہ راستہ تھا. یہ جب اس میں ناکام ہوئے ہیں تو نو کانفیڈنس میں بھی یقینی ناکام ہوں گے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نو کانفیڈنس لائے گا. ڈپٹی چیئرمین پر ووٹ دیکھ لیں کہ وہ ادھر چلے گئے. تو بہرحال حال یہی ہے کہ ایک پی ڈی ایم اپنے انڈیویجولس پر ورک کرے جو سینیٹر ہیں یا ایم این ایز یا ایم پی ایز, یعنی جو بھی ان کے ہیں, کہ یا تو انہیں تحفظ دیں, انہیں حوصلہ دیں, یا انہیں کہیں کہ بھائی اگر آپ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آپ ریزائن کر دیں, ہم آپ کی جگہ کوئی اور بندوبست کر لیتے ہیں. یعنی ضمنی الیکشن ہو جاتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز کی صورت میں. سینٹ کی صورت میں اب ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اگر وہ ریزائن کریں گے تو یعنی خاصا چانس ہے کہ پھر معاملہ جو ہے ادھر ادھر ہو جائے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اب اس کے بعد پی ڈی ایم ایک تو ظاہر ہے ان انڈیویجولس پر, لیکن اصل ٹارگٹ یہی ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے. اور لانگ مارچ اصل ڈاکوؤں کے وہ جو ہاٹ بیڈ ہے کنسپریسیز کا, جہاں سے ڈاکہ زنی شروع ہوتی ہے اور وہاں پر ختم ہوتی ہے, جو اس کا روحانی مرکز ہے جی ایچ کیو, اس کی طرف کیا جائے. یہی ایک حل ہے. ادروائز آپ بار بار ڈسے جاتے رہیں گے. وہ ایک تو چلو غالب کا شعر بھی سنا دیتے ہیں کہ نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا, راہ کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو. یا تو پھر یہ ہے کہ اکتفا کریں غالب کی طرح, راہزن کو دعائیں دیں کہ چلو ساری پریشانی تو مکی. اگر آپ واقعتاً اس کو ٹیک آن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذیلی بدماش عمران کے یا پارلیمنٹ کے سامنے ڈی ایچ او یا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف بھی ٹھیک ہے آپ جائیں, لیکن اصل ٹارگٹ جو ہے جی ایچ کیو کی طرف ہے. اور موسٹ پروبیبلی یہ پی ڈی ایم کی قیادت شاید کہیں پلان کر چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وینیو آف پروٹیسٹ جو ہے, دھرنے کا مقام جو ہے جہاں پر لانگ مارچ جو ہے کنکلوڈ نہیں, جہاں پر کنورج ہوگا وہ فیض آباد چوک ہے, اور وہاں سے ان ڈاکوؤں کا مقام جی ایچ کیو کو زیادہ دور نہیں ہے. لہٰذا وہی بیسٹ ہے, یعنی وہ گویا نرو سینٹر ہے, وہاں سے آپ ان ڈاکوؤں کو ٹیک آن کر سکتے ہیں. آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. اجازت دیں جناب, خدا حافظ.